بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات کے ساتھ میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، پاکستان میں روزانہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور روزانہ ایک نئی ایسی بات سننے کو ملتی ہے جو ہم کہیں تاریخ میں یا کسی گمنام کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ جو فسطائیت کی یا فاسسٹ کی جو اصل سائیکی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے۔ ہٹلر کے زمانے کی اگر ہم کتاب پڑھیں یا یہودیوں کو جب ہٹلر نے گرفتار کرنا شروع کیا تو اس دور کے جو مظالم تھے اس کو پڑھیں تو ہمیں لگتا تھا کہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ اس کے بعد 1857 میں جب بغاوت ہوئی انگریزوں کے خلاف تو انگریزوں نے بر صغیر کے اندر وہ تمام حربے استعمال کیے جو اس وقت ہو رہے ہیں۔ عام آدمی کی بات پہ پابندی لگا دی، رائے پہ پابندی لگا دی، لکھنے پہ پابندی لگا دی، شاعروں پہ پابندی لگ گئی، رائٹروں پہ لگ گئی، صحافیوں پہ لگ گئی، اخباروں پہ لگ گئی، ایون کہ چار بندے کہیں بیٹھ کے بات کرتے تو اس پہ بھی پابندی تھی، کیونکہ انگریزوں کو یہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ اگر آپس میں بات کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کو کمیونیکیٹ کریں گے اور ہمارے خلاف جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے اندر سے ہی میر جعفر اور میر صادقوں کو پیدا کیا اور وہ مخبری کرتے اور وہ لوگ جو بولتے، لکھتے، بات کرتے انہیں اٹھایا جاتا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ یہ سلسلہ تو یہاں پہ ابھی 9 مئی کے بعد پاکستان کے اندر بھی شروع ہوا، پہلے بھی تھا، بہت ایک سال سے بہت زیادہ عروج پہ ہے، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ ہائی ہو گیا۔ آج بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کے اندر جس میں یہ آرڈر جاری کیا گیا پیمرا کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی ٹی وی چینل پہ عمران خان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، ان کا بیانیہ یا ان کا بیان نہیں وہاں پہ سنایا جا سکتا، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، اور عمران خان کی حمایت کرنے والے کسی سپوک پرسن کو یا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پرو عمران بات کرنے والے کسی صحافی کو بھی نہیں بلایا جائے گا۔ یہاں تک بات یہ سمجھ آئی کہ یہ مائنس عمران خان کا اسکرپٹ کا دوسرا جو ایک کریکٹر تھا وہ ہلکا سا انہوں نے پلے کیا، اور اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر عمران خان کو بلیک آؤٹ کیا جائے، کسی اخبار میں، کسی ٹی وی چینل پہ، کسی ٹاک شو میں، کسی بھی جگہ پہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، اور پھر ایک اکیلے اندھیرے میں بند کمرے میں یا کسی بھی حوالے سے کر کے اسے نقصان پہنچایا جائے، جو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ بات تو انہوں نے کر دی، جو ان کے دشمن ہیں، جو غلام ہیں، پیمرا نے آرڈر تو کر دیا، لیکن اس کے پیچھے ہونے کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک سوچئے، جب عمران خان کا نام نہیں لیا جائے گا، اس کی تصویر نہیں آئے گی، ان کا کوئی بیان وہاں نشر نہیں ہوگا، تو پھر ٹی وی چینل چلیں گے کس پہ؟ ٹاک شو ان کے نام پہ نہیں ہوں گے تو کون دیکھے گا ٹی وی چینل؟ پھر یہ بھی ہے کہ میں بھی 2-3-4 جو اس کے بعد پروگرام ہیں ٹی وی کے، خبریں وہ ساری دیکھ کے آیا ہوں، تو ٹاک شو شروع ہوتا ہے کہ ناظرین گلوبل وارمنگ ہے، موسم تبدیل ہو گیا، جون کے اس مہینے میں بھی بارش ہو رہی ہے، اور اس وقت باہر کا ٹمپریچر ایسے لگ رہا ہے جیسے نومبر دسمبر کا ہے۔ یہ خبریں، یہ ٹاک شو کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسٹاک ایکسچینج، پھر ڈالر، پھر مہنگائی، اور پھر فلا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوگا کہ جب عمران خان کا نام نہیں لیا جائے گا، اس کی تصویر نہیں چلائی جائے گی، تو وہ جو بی بی چیخ چیخ کر باتیں کرتی ہے جلسوں میں، جس کا جلسہ عمران خان کے نام لیے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ کیا کہے گی؟ وہ کیا عمران خان کے بیٹے جو ہیں قاسم، ان کے ابو کا نام لے گی؟ پھر وہ جو ٹی وی پہ آ کے ہر 10 منٹ کے بعد چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جو ہے کہ جو ہے کہ جو ہے کہ جو ہے کہ جو 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 کرتے ہیں، وہ کس کے نام سے پریس کانفرنس کریں گے؟ وہ کس کا نام لے کے ملک کے اندر بات کریں گے؟ وہ پھر یہی کہیں گے کہ وہ جی وہ تھا، اس نے ملک خراب کر دیا۔ کس نے کر دیا؟
اور اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کے اندر خود میڈیا چینلز، میڈیا مالکانز اور میڈیا ٹاک شو کو ہوگا۔ جب کوئی دیکھے گا نہیں، ریٹنگ گرے گی، تو کہاں سے اشتہار آئیں گے، کہاں سے ایڈ آئیں گے؟ اس کے بعد جب پابندی ہے تو یہ جو پریس کانفرنسیں کرنے والے ہیں، یہ جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اس کی جماعت سے الگ ہو رہے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ کون کہے گا؟ پھر پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں، 13 جماعتیں، اب تو 14-15 ہو گئی، یہ سارے کے سارے کیا بات کریں گے؟ تیسری بات، پی ٹی آئی کو ایک طرف تو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ انہیں ظاہر ہے اپنی جو بات ہے، جو نیریٹو ہے، جو ظلم زیادتی ہے، وہ بیان کرنے کا پلیٹ فارم انہیں مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ملے گا، لیکن الٹرنیٹ تمام پی ٹی آئی کے جو سینئر لوگ ہیں، وہ اچھے یوٹیوبر ہیں، وہ اچھے ولاگر ہیں، وہ اچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اپنی بات تو وہاں سے کر لیں گے، لیکن اس کے پیچھے جو اس فسطائیت کے پیچھے جو سوچ ہے، وہ سوچ عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ اس نے اپنی دشمنی، اپنی کم عقلی، اپنی کم ذہانت کی وجہ سے عمران خان کو ایک بار پھر وہ بوسٹ دیا ہے، جو کچھ اسے اگر کہیں گراف کم ہو رہا تھا، کہ دنیا ساری کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان جو اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، جو 95% لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اور جو ہیرو ہے، اور اس کی ہر ایک چیز پہ پابندی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر وہ عوام، وہ عام آدمی، اس کے دلوں سے آپ عمران خان کی نہیں نکال سکتے۔ آپ عمران خان کا جو ووٹر ہے، جو ووٹ ہے، اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک چیز ہے جو شاید کہ ابھی بھی مس کیلکولیٹ ہو رہی ہے ان ہینڈلروں سے، اس پی ڈی ایم کے ٹولے سے، اس اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہ جو یہاں کے زمین کے خدا ہیں، ان سے ایک چیز مس کیلکولیٹ ہو رہی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ماضی میں بھی ہم ٹھپے مارتے رہے، اور اس دفعہ بھی ہم ٹھپے مار کر پی ٹی آئی کو ہرا دیں گے، یا ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیں گے، تو جہانگیر ترین کا اضافہ ہو گیا جماعت کا، پی ٹی آئی ABCD بن جائے گی، بیچ میں سے ایک آدھ اور جماعتیں بنا لیں گے اور ان کو دیں گے۔ لیکن جب پی ٹی آئی کا کارکن نکلے گا نہیں، ووٹ ہی جب 4%، 10%، 6% ووٹر باہر آئے گا، تو آپ کتنے ٹھپے لگائیں گے؟ چلیں، یہ بھی ٹھپے آپ نے لگا دیا، مان لیا۔ یہ میڈیا کب تک، یہ ٹاک شو کب تک روزانہ آ کے یہ کہیں گے گرمی ہے، سٹاک ایکسچینج کرش ہو گئی، اوپر چلی گئی، نیچے چلی گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈالر سستا ہو گیا، نون لیگ نے یہ کر دیا، کاف لیگ نے ایسے کر دیا، پیپلز پارٹی یہ ہوگی؟ کب تک؟ بغیر عمران خان کا نام لیے پچھلے 10 سال سے نہ اس ملک کی سیاست کمپلیٹ ہوئی، نہ ملک کا ٹاک شو کمپلیٹ ہوا، نہ ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی بحث کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ میڈیا کو پابند کر کے اصل میں اس کو اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں، جو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اپنی تھوڑی بہت عزت بچی ہوئی تھی، وہ بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رستہ بند ہوتا ہے تو 1000 رستے کھل جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ تو پابندی نہیں ہے، عمران خان روزانہ اپنے یوٹیوب پہ بھی خطاب کرتے ہیں، اور روزانہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو بھی دیتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو اصلیت ہے، پاکستان کی سیاست کی جو اصل چہرہ ہے، وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ سیاستدان کس طرح سے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کہاں سے کہاں تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں، کیا سے کیا کر گزریں گے، لیکن یہ جو اس وقت کر رہے ہیں، کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ ان کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، مائنس عمران خان کا مطلب کہ اس کو تمام راستوں سے تنہا کر کے، انہوں نے تنہا کیا، لوگوں کو توڑوایا، گرفتار کیا، کارکنوں کو مارا، بے بس کیا، لوگ آئے، جتھوں کی صورت میں آئے، مشترکہ پریس کانفرنسیں ہوتی رہی، لیکن جب کچھ نہ بنا تو انہوں نے کہا جی اس کو دکھانا، اس کو سننا، اس کو دیکھنا، اس کو بولنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ کیا ایسی پابندیوں سے یہ لوگ اپنا مقصد کامیاب کر پائیں گے، حاصل کر پائیں گے؟ یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب حالات اور واقعات پہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کا جواب صرف اور صرف قدرت کی اس پاور آف نیچر کے پاس ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو
फ़िरौन के मुकाबले में फ़तह दी थी, जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कई दिनों में कुएं में गिरने के बाद, फिर ग़ुलाम बनने के बाद, फिर कैदी बनने के बाद मिस्र का बादशाह बनाया था। इसका जवाब उसके पास है, जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रखा और फिर वहाँ से ज़िंदा निकाला था। इसका जवाब उस कुदरत के पास है, जिसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर कीड़े डाल दिए थे और वो सब्र का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा और फिर वो वापस सेहतमंद हुए और अपनी उसी ज़िंदगी में वापस आए थे। इसी तरह से और हज़ारों किस्म की कुदरत के ऐसे मौजज़े हैं जो हमें याद भी नहीं हैं और तारीख़ में मौजूद हैं। इसका जवाब सिर्फ़ वो दे सकता है जो इस तरह के मौजज़े दिखाता है। ये वाकई सच है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। ये हम पढ़ा करते थे, लेकिन आज हमें पता चल रहा है हिटलर की तारीख़ दोहराई जा रही है, 1857 की तारीख़ दोहराई जा रही है, वियतनाम की जंग की तारीख़ दोहराई जा रही है और इस तरह से जो जंग अज़ीम 2, जंग अज़ीम 1 या इससे माजी में जो मंगोलिया या तुर्की या इस तरह से जो वहाँ पे जंगें होती रहीं, जो जुल्म होते रहे, वो तारीख़ दोहराई जा रही है। उस दौर में भी अल्लाह ताला किसी न किसी एक शख्स को इसी तरह के हालात से निकाल कर सामने लाता था और वो कामयाब होता था। ये हम पढ़ा करते थे तारीख़ में, लेकिन तारीख़ अपने आप को दोहराती है। आज ये वक्त उसी जगह पे खड़ा है जहाँ कई हज़ार साल पहले ज़माने जहालत में खड़ा था और इस दौर के अंदर भी ऐसा ही होगा कि पावर ऑफ नेचर किसी शख्स को सुरखरू करेगी और तारीख़ में वो अमर होगा। देखते हैं अल्लाह ताला किसको किस तरह से निस्तो नाबूद करते हैं और किस तरह से किसको सुरखरू करते हैं। इकबाल जंजुआ को कल किसी नई अजीब और गरीब डेवलपमेंट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।